فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے اعلان کیا، ایک قافلے والو، تم لوگ ضرور چوری کے مرتکب ہو گئے ہو۔ یعقوب کے بیٹوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر معلوم کیا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں شاہی پیالہ نہیں مل رہا، جو اس کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دیا جائے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایہ، سقایہ کہتے ہیں پانی پلانا یا پانی پلانے کی جگہ یا پینے کا برتن۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہے۔ لغت میں اصل میں وہی جگہ مراد ہے جہاں پانی وغیرہ پلایا جاتا ہے۔ اسی معنی میں جعل السقایہ فی رحل اخی ہے، یعنی یہاں پر تو ترجمہ ہوگا پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اسے یہاں پر سقایہ سے اسی لیے موسوم کیا کہ اس کے ذریعے پانی پیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سقایہ سے مراد وہ شاہی پیالہ یا وہ شاہی برتن ہے جس میں بادشاہ پانی پیا کرتے تھے، اور غلے کی عزت و توقیر کو ظاہر کرنے کے لیے قحط کے زمانے میں اسے غلہ ناپنے کا پیمانہ بنا دیا گیا تھا کہ جس سے غلے کو ناپ کر وزن کر کے دیا جاتا تھا۔ اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ پیالہ چاندی کا تھا، لیکن ابن زید کہتے ہیں کہ یہ سونے کا تھا۔ اگر ابن زید کی بات مان لیں کہ اگر سونے کا تھا تو یہی کہا جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں غالباً سونے چاندی کا استعمال مردوں کے لیے حلال ہوگا۔ فی رحل اخی مطلب کجاوا، اصل میں اونٹ پر سواری کے لیے جو چیز اس کے پیٹھ پر رکھی جاتی ہے جسے پالان کہتے ہیں اسے ہی رحل کہتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ٹھہرنے کی جگہ بھی مراد ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ایتھا العیر، تو عیر کسے کہتے ہیں؟ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، تو عیر کہتے ہیں قافلے کو، کارواں کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جانور یا وہ اونٹ جو غلے کے بوجھ کو اٹھانے کے کام آتے ہیں ان کو عیر کہا جاتا ہے۔ امام راغب تحریر فرماتے ہیں کہ عیر وہ لوگ ہیں جو اپنے ساتھ غلہ لادے ہوئے ہو۔ یہ غلہ لادنے والے چاہے مرد ہو چاہے مردوں کے علاوہ اونٹ وغیرہ ہو، سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ عیر لدے ہوئے اونٹ کو کہتے ہیں، ان کی آمد و رفت رکھنے کی وجہ سے یہاں مجازاً اونٹوں والے مراد ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں خیل اصل میں گھوڑا ہے، لیکن خیل سے مراد وہاں پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے گھوڑ سوار مراد ہیں۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا کہ بتایا جا چکا تفسیر کبیر، مظہری اور روح المعانی وغیرہ کے حوالے سے کہ برادران یوسف جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کی خوب خاطر مدارات کی، شاہی مہمان بنایا، بڑا ہی اعزاز و اکرام کر کے اپنے پاس ٹھہرایا۔ چند دنوں تک وہ شاہی مہمان رہے۔ تو جب ان کی روانگی اور واپسی کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو جتنا وہ لے جا سکے، یعنی جتنا ان کے اوپر غلہ آ سکے وہ غلہ ان کے اوپر لاد دو۔ کارندوں نے حکم کی تعمیل کی اور اونٹوں کو نام بنام غلوں سے لاد کر روانگی کے لیے تیار کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کسی کی اطلاع کے بغیر یا کسی کو اطلاع دیے بغیر یا ان کے حکم سے کسی کارندے نے
یا بنیامین کی اجازت سے یا بنیامین کی اجازت کے بغیر ہر طرح کی باتیں ہو سکتی ہے روایات کے مطابق، اس لیے آپ کے سامنے یا لگا کر اتنے سارے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یا تو بنیامین کی اجازت سے یا بغیر اجازت کے وہ شاہی پیالہ جو بہت ہی زیادہ قیمتی اور بادشاہ کے لیے خاص تھا، جسے بادشاہ مصر کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں اختصاص حاصل تھا اور جسے غلہ ناپنے کے لیے اس وقت استعمال کیا جا رہا تھا، چپکے سے بنیامین کے سامان میں چھپا کر رکھ دیا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یا تو اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو خود اپنے پاس روکنا چاہتے تھے یا کہ بنیامین خود رکنا چاہتے تھے، مگر دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے چاہنے کے باوجود مصری قانون میں کسی غیر مصری کو روکنے کی اپنے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت واضح نہ ہو، لہذا بنیامین کو روکنے کی صورت یہی تھی کہ بظاہر وہ کسی جرم میں پکڑے جائے اور اس جرم کی سزا میں روک لیے جائیں۔ قرین قیاس یہی ہے کہ روکنے کا یہ منصوبہ بنیامین کے مشورے سے ہی تیار ہوا ہوگا، اس لیے وہ بے فکر اور مطمئن تھے اور ان کے کسی دھوکے یا غلط فہمی میں پڑنے کا کوئی احتمال نہیں تھا۔ بہرحال اس کارروائی کے مکمل ہو جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ مصر سے کنعان کی جانب روانہ ہوا اور ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپاہیوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو شاہی پیالہ نہیں پایا، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ اس سے غلہ ناپا جا رہا تھا۔ تو جو چیز سامنے موجود نہ ہو تو اچانک خیال آتا ہے کہ وہ چیز کہاں گئی۔ اب سمجھے کہ شاہی محل میں تو کوئی دوسرا آیا نہیں، صرف یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں، تو بھائی کا تو ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے کہا کہ کنعانیوں کا قافلہ آیا تھا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا آیا نہیں، اس لیے انہوں نے ہی چوری کی ہوگی۔ فوراً سپاہیوں نے دوڑ لگائی اور ایک آواز دینے والے نے آواز دی، قافلے والے ٹھہرو، تم چور ہو۔ ظاہر ہے یہ آواز لگانے والا کوئی شاہی افسر ہوگا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے قافلے والوں کو چور بطور خود قرار دیا یا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے قرار دیا۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی حکم یا اس طرح کہنے کا کوئی ذکر نہیں، لہذا قرین قیاس یہی ہے کہ افسر نے بطور خود یہ کہا ہوگا، اور معاملہ چونکہ بالکل واضح تھا اس لیے اس بارے میں ان سے مشورے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ افسر شاہی نے انکم لسارقون کی ندا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے لگائی تھی تو اسے پھر توریہ پر محمول کیا جائے گا، جس کا جواز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آقائے مدنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بہت سارے وقتوں میں توریہ کیا گیا۔ یعنی مراد یہاں پر وہ چوری ہے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے چورا کر قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ ایک پیغمبر خدا کے لیے اس کی گنجائش کہاں سے نکل آئی کہ وہ بے گناہ بھائیوں پر چوری کا الزام لگائے۔ اگر یہ توجیہ کی گنجائش موجود ہو تو ٹھیک ہے، مگر اس بارے میں حقیقت یہی ہے اور بے غبار بات یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس امتحان میں ڈالے گئے تھے، بنیامین کو ان سے جدا کر کے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان کی تکمیل ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کیا حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر اور کسی فعل پر کسی کو کوئی اعتراض کی گنجائش ہرگز نہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، اس کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونا اس طرح سے ثابت ہے کہ خود قرآن پاک نے بیان فرمایا وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اور اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ تو اس سے یہ بات پورے طور پر واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے یہ کیا گیا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ظن غالب کی بنیاد پر اگر کسی کو چور کہہ دیا جائے تو اس پر کذب کا یعنی جھوٹ بولنے کا اطلاق نہیں مانا جائے گا۔ جب بھائیوں کو افسر نے کہا انکم لسارقون، تو بھائیوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اب کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو یہاں پر ندا دینے والا ممکن ہے کہ صرف ایک ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہو، تو ندا دینے والا ایک ہے تو قرآن پاک نے اس کو ایک ہی بیان کیا۔ لیکن وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ میں ہم ضمیر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیالے کی تلاش میں نکلنے والوں کی ایک پوری جماعت تھی۔ بہرحال
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے کانوں تک جیسے ہی یہ دلدوز اور رسوا کن آواز پہنچی تو وہ ٹھٹر گئے اور رک گئے اور صدا لگانے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے خامخواہ ہمیں کیوں بدنام کرتے ہو، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ قالوا نفقد صواع الملک، کہ ہم بادشاہ کا پیالہ نہیں پا رہے، اور جو اسے لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کا غلہ ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، وہ آواز لگانے والے نے کہا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے جس کی بنا پر تم ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ تو قافلے کے تعاقب میں نکلنے والے کارندوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا اور قرین قیاس یہی ہے کہ یہ وہی شاہی افسر تھا کہ جو بھی تم میں سے جو چور ہے اس کے بارے میں بتائے گا یا اس چوری کا بتا دے گا اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں ملے گا، میں اس بات کا ذمہ دار ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی معین کام کرنے پر کوئی اجرت دینا یا کوئی انعام مقرر کر کے اعلان عام کر دینا کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کو اس قدر انعام یا اس قدر اجرت ملے گی، جیسے اشتہاری مجرموں کے گرفتار کرنے پر یا گمشدہ چیزوں کی واپسی پر اس طرح کے انعامی اعلانات کا عام طور پر رواج ہے۔ اگرچہ اس صورت پر فقہی جو اجارے کی تعریف ہے یعنی کرائے پر دینا یا اجرت پر دینا کی تعریف ہے وہ صادق نہیں آتی، مگر اس آیت کے روح سے اس بات کا جواز مل گیا۔ اور انبی زعیم سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے مالی حق کا ذمہ دار بن سکتا ہے، اور اس صورت کا حکم جمہور فقہا کے نزدیک یہی ہے کہ صاحب حق کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال اصل مدیون سے لے یا ضامن سے وصول کرے۔ ہاں اگر ضامن سے وصول کرتا ہے تو ضامن کو حق ہوگا کہ جس قدر مال اس سے لیا گیا ہے وہ اصل مدیون سے وصول کرے۔